السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنا بڑا مجمع ہے اور جتنی دور تک مجھے سروں کا سیلاب نظر آ رہا ہے، یقیناً اتنی تیز آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچا، اور یہ آپ کی محبت نبھانے کا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن میں گزارش کروں گا آپ کافی دور دراز سے چل چل کے یہاں تک لوگ پہنچے، تو جتنی دوریوں کے سفر آپ نے کیے ہیں، اللہ کرے اسی واپس آپ جواب دیں۔ السلام علیکم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المطیع المبین النبی الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ یا رسول اللہ حضرت خدا یا شہید کربلا یا دافع کربلا کل خاشع زادہ کل مقبل غوث اعظم رمنی بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بگردہ بے بلا افتاد تشفی مدد خود مدد خود مدد یا معین اقیم تشفی قادری یمن علیہ یا غوث اعظم ظلم بنز شاید احمد رضا خان عبد عالم ظلم بلغ العلا بکمالی وشفت رجا بجمالی حسنت جمیع و خصالی صلو علیہ بحالی کرم تیرے نام کو جانفدہ نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سبھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی بانیان جلسہ بھائی احسان صاحب اور ان کے تمام افراد کو، جن لوگوں نے بھی اس محفل پاک کو محنت کر کے سجایا، کوشش کی، اور ممبر شریف پر بابرکت شخصیت جلوہ گر حاجی صاحب تشریف فرما ہے، مولانا وسیم القدسی صاحب اور مولانا مشتبہ صاحب، یہ علماء کرام کا قافلہ ماشاءاللہ ممبر شریف پر گئے۔ فردن فردن سے تذکرہ کریں تو وقت ہو جائے گا کافی، پہلے ہی وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں اب بنا کسی تمہید کے سفر کا آغاز کروں، اس سے پہلے آپ کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ۔ ایسے نہیں ہم ساری زندگی انہیں کا لنگر کھاتے رہے۔ حج بابا دی خان شاہ کی محفل جا کے ہوتی ہے، ایک ولی کی محفل ہو اور پھر بندہ اتنا چپ ہو کے بیٹھے تو پھر سوچنا پڑتا ہے، پتہ نہیں اتنا خاموش کیوں بیٹھا ہے، یا تو لنگر ملا نہیں ہے یا لنگر ہضم نہیں ہوا۔ مجھے اللہ کا شکر ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ جن بھائیوں کو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی تعداد سے کرسیاں کم ہیں، مگر گزارش ہے اور جلد جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ یہ احسان صاحب توجہ کریں گے، اور کمیٹی کے افراد ہیں کہ نہیں ہیں کچھ لوگ کمیٹی والے؟ ہاں ماشاءاللہ سیکریٹری صاحب کدھر ہیں؟ ماشاءاللہ وہ گیٹ پر لگ بھگ گیٹ پہ نہیں کام کر رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے جتنے لوگ جہاں ہیں، اللہ سب کو خوش رکھے۔ منٹو بھائی بہت اچھا ساؤنڈ آپ کا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ ارباب منبر کی دعائیں ذرا آپ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میں سوچ رہا تھا لوگ اچھے ملیں گے نا تو پھر بات بہت اچھی شروع کریں گے، ورنہ مجھے اللہ کا شکر ہے نماز جنازہ بھی آئی۔ کیا ارادہ ہے؟ کچھ جینا ہے کہ نہیں؟ تو کسی نے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام ہو جائے۔ اور زور سے جو بغیر کہے بول گئے اللہ آج کی رات عزت مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ میں تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا۔ اللہ کے بندو اتنی زور سے سبحان اللہ کہہ دو تاکہ آپ کو دیکھ کے میری آدھی تھکن اتر جائے۔ ماشاءاللہ پیچھے والے لوگ ابھی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں جی، اس کو کچھ
لوگ تو خالی لنگر کے انتظار میں، کب لنگر ملے بھائی؟ لنگر اگر ہوگا مقدر میں تو ملے گا، لیکن گھر سے بھی کچھ کھا کے آئے ہوں گے۔ یہاں بھی الحمدللہ کھانے وانے کا انتظام رہتا ہے، لوگ غالباً کھا کے رکھتے ہیں اور مہمانوں کے لیے انتظام رہتا ہے۔ آپ نے کھایا پیا، کم سے کم تھوڑا سا حق ادا کریں اور سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ اور زور سے۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا۔ ابھی آپ کا موڈ نہیں بن رہا ہے، لگتا ہے انتظار میں ہے 12 بجے۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا۔ نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ماشاءاللہ اب لگا نا دیوان شاہ کی محفل میں؟ ہاں، اللہ اکبر۔ عظمت اولیاء کانفرنس ہے، لاؤں میں تذکرہ سردار اولیاء سے چھوڑ۔ مدینے کی زمین ہے، فضا رنگین ہے، آنے والا مولائے کائنات۔ اللہ سلامت رکھے۔ دو شخص ہیں، ایک چیز کا جھگڑا ہے، ایک اونٹ پر دو لوگوں کی بحث۔ ایک کہتا ہے اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے اونٹ۔ آپ بولیں اللہ سلامت رکھے، اونٹ میرا ہے۔ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اتنے میں سامنے سے مولا علی آ گئے۔ علی دونوں کہنے لگے یار جھگڑا نہ کر، فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ وہ دیکھو علی آ رہے، علم کا شہر وہ علی اس کا، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ فیصلہ علی سے کرا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا جناب ہمارے جھگڑے میں فیصلہ کون سا؟ کہنے لگا یہ کہتا ہے اونٹ میرا ہے، میں کہتا ہوں میرا ہے۔ آپ بتائیے نا اونٹ کس کا؟ آپ بتائیے اونٹ کس کا؟ غور کریں، اونٹ علی نے پالا نہیں، اونٹ علی نے بیچا نہیں، اونٹ علی نے بانٹا نہیں۔ پھر یہ علی کو کیسے پتا کہ اونٹ کس کا ہے؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ علی وہ ہے جس کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، اللہ سلامت رکھے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جانتے ہو علی کون ہے؟ دو لوگوں نے کہا، ایک بولا زمین میری، دوسرا بولا زمین میری۔ حضرت علی سے کہنے لگے فیصلہ آپ، زمین کس کی؟ حضرت علی آئے، حضرت علی نے فرمایا میں تم دونوں ہی سے نہیں جانتے تھے کہ تم میں سے کس کی ہے؟ پھر اس سے پوچھتے ہیں جس کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب ذرا سمجھے سردار اولیاء کی شان۔ کہنے لگے میں اس سے پوچھتا ہوں جس کا جھگڑا ہے۔ آپ نے زمین سے فرمایا زمین، اس نے کہا جی مجھے پہچان کی، میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی آپ ہیں ابو تراب۔ سمجھے اللہ انہیں سلامت رکھو۔ زمین نے کہا آپ ہیں ابو تراب۔ فرمانے لگے پھر بتا اس کی ہے یا اس کی ہے؟ زمین نے کہا علی دونوں سے کہہ دو میں ان دونوں کی نہیں ہوں بلکہ یہ دونوں میرے ہیں، یہ دونوں میرے ہیں۔ یہ جانتے تھے ہر سوال کا جواب نبی کے گھر سے مل سکتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو علم نہیں، انہیں سوچنا چاہیے اگر علی کا علم اتنا ہے تو پھر نبی کا علم کتنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس جمالستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کی۔ اور یہ روایت رہی ہے کہ لوگ جب مسائل میں الجھتے تھے تو علی کے گھر آتے تھے، علی کے گھر آتے تھے۔ ایسے سوال جن کے جواب مشکل تھے وہ جواب علی کی چوکھٹ سے ملتے۔ ایک بار نا حضرت امام زین العابدین کی صاحب امام پاک کی بارگاہ میں آپ بتا سکتے ہیں اس کے بعد ہے میں نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ولیوں کی بات، ولیوں کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگے حضور سوال ہے جواب دیں گے؟ فرمانے لگے کیا؟ کہنے لگے میرے بستی میں ایک شخص ہے، اس کے پاس 5 بال ہیں، وہ کہتا حضور کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ واقعی وہ بال مصطفیٰ کے ہیں؟
مجھے بتائیے اگر ایک جگہ 2 لوگوں کے بال رکھ دیے جائیں پھر پوچھا جائے اس میں کون سا بال کس کا ہے، تو کوئی بتا سکتا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، بتا سکتا ہے کوئی؟ کتنا مشکل سوال تھا یہ تو سمجھے نا آپ کہ ایک شخص کہتا میرے پاس 5 بال ہیں اور وہ کہتا وہ مصطفیٰ کے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ کس کے بال ہیں؟ حضرت امام باقر فرماتے ہیں جی علی کا بیٹا کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، بیٹا بتائے گا سلام کس کے؟ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، بال کس کے ہیں؟ اگلا دن ہوا ہے جیسے آپ سچی سلام مریدین بیٹھے تھے، دیوانے جیسے بیٹھے جیسے تھے، سلام بال پڑھتا جا رہا تھا دھیرے لے آئے ان میں سے جی بال ایسے جب بھی کے اندر بال اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام سن کے جھومنا فرمانے شروع کر لگے دیتے سب ہیں، کھڑے ہو جاؤ، مکمل اللہ ہوا، آپ آپ ذرا 3 سنیں بال اٹھائے، سنیں اٹھانے اور کے بعد ناز کریں گے آنکھوں سے بریلوی، لگائے، فرمایا کہ 3 بال میرے ناز مصطفیٰ کریں گے کے اپنے ہیں، بریلوی یہ 2 ہونے بال میرے مصطفیٰ کے نہیں آپ ہیں، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، چلا کہ یہ سب 2 کے بال سب کھڑے ہو گئے، جی اب امام کیا باقر کرنا نے کہا تھا تم نے نہیں بند کرو دیکھا میرے نانا جو پر سلام سلام سن کرنا کے شروع کھڑے ہو گئے تھے وہ مصطفیٰ کے ہیں، جو بڑے وہ لوگ گئے دیکھیں تھے جو مصطفیٰ کے نہیں ہے، فیصلہ ہو گیا قیامت تک علی کا بیٹا کہتا ہے سلام پڑھے گا، کھڑے ہو جاؤ، مصطفیٰ کا سلام کہلائے پڑھو، گا، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، اللہ ہوگا، اکبر سب نے مصطفیٰ پر سلام پڑھنا شروع کیا ہے، جیسے آقا پر سلام کا آغاز ہوا ہے، جیسے جیسے سلام پڑھتا جا رہا تھا دھیرے دھیرے ان میں سے 3 بال ایسے تھے جو سیدھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلام سن کے جھومنا شروع کر دیتے ہیں، سلام مکمل ہوا، آپ نے 3 بال اٹھائے اور اٹھانے کے بعد چومے، آنکھوں سے لگائے، فرمایا یہ 3 بال میرے مصطفیٰ کے ہیں، یہ 2 بال میرے مصطفیٰ کے نہیں ہیں، کہا کیسے پتا چلا کہ یہ 2 بال مصطفیٰ کے نہیں ہیں؟ تو امام باقر نے کہا تھا تم نے نہیں دیکھا جو سلام سن کے کھڑے ہو گئے تھے وہ مصطفیٰ کے ہیں، جو بڑے رہ گئے تھے جو مصطفیٰ کے نہیں ہیں، فیصلہ ہو گیا قیامت تک جو کھڑے ہو کے سلام پڑھے گا وہ مصطفیٰ کا کہلائے گا، جو سلام میں کھڑا نہیں ہوگا وہ مصطفیٰ کا نہیں کہلا سکتا ہے، بتانا نہ پڑے نجف والا ہے، گزرے تیز کے دنیا کہتے علی والا جا رہا عظمت اولیاء کانفرنس علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ ہر سوال کا جواب علی کے گھر سے ملتا، کہنے لگا حضور فیصلہ کریں، یہ کہتا ہوں آپ بتائیے نا کس کا، دونوں کا چہرہ دیکھ کے فرمانے لگے علی تمہارا فیصلہ، اب ذرا وہ لوگ اس میں علی 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 کہنے سے کچھ نہیں جائے، کردار میں بھی علی علی ہونا چاہیے، قدم پکڑے حضور معاف کریں، اعمال بھی علی علی ہو، بتانا نہ پڑے نجف والا ہے، تو گزرے دیکھ کے دنیا کہہ دے علی والا جا رہا ہے، ضروری ہے، دونوں کا چہرہ دیکھا، فرمانے لگے مجھے صبح سے نقصان ہونا نہیں کرتے، گوشت رکھ دیا، ایک کا چہرہ دیکھ کے کلمہ وجود کا فرق سے اگر کہتے فرمایا سمجھاؤ نشان میرا اگر نشان نہ ہو تو علی تمہارا فیصلہ نہیں کرے گا، یہ کہہ کے جب چلے نا تو جس کا اونٹ کا اس بات اندر کی اس نے کہا حضور اونٹ جائے تو جائے علی کا دامن میں نہیں چھوٹنا چاہیے، قدم پکڑے حضور معاف کر دیں، اونٹ نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن دل نکالا گیا، فرمانے لگے ناراضی کی بات نہیں، اس نے کہا حضور سچ یہ ہے اونٹ دینا بڑا زخم، آپ نے فرمایا نشان اللہ اکبر ذرا اس کی سنیا کرنا، اس نے کہا حضور یہ جو اونٹ ہے نا اسے پتا چلا کہ اونٹ کو دل کے اندر اس کی کھال اتاری جائے، گوشت الگ کیا جائے، پھر اس کا دل نکالا اور دل کو دیکھ سکا، بڑا خوبصورت، اگر دل کے اندر زخم کا نشان ہو اونٹ میرا ہے، اور اگر نشان نہ ہو تو پھر اونٹ کی قیمت میں دے دیتا ہوں، مر نہ جائے، بات باہر کی نہیں تھی، بات اندر کی، آپ نے اتنا سنایا میں عمر جی علی، جلدی سے میرا باپ آیا، اس نے میرے پیچھے سے
گوشت آئی کیا گیا، دل نکالا گیا، فرمایا بیچ سے کاٹو. جب دل کو بیچ سے کاٹا گیا، چھوٹا نشان نہ تھا، اتنا بڑا زخم کا نشان تھا. اللہ اکبر. حضرت علی نے فرمایا بتا یہ نشان اونٹ کی بات تھی، تجھے کیسے پتا چلا کہ اونٹ کے دل کے اندر زخم کا نشان ہے؟ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ اس اونٹنی نے ہمارے گھر میں بچہ دیا تھا، بڑا خوبصورت بچہ تھا. محلے کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئی، کسی کی نظر لگ گئی، بچہ بیمار ہوا. میری ماں کہنے لگی بیٹے ذرا جلدی کر، کہیں یہ مر نہ جائے، جلدی سے اسے ذبح کر لے. اللہ اکبر. وہ کہتا حضور میری ماں نے کہا. میں نے جلدی سے اونٹ کے بچے کو لٹایا اور ذبح کرنا شروع کیا. پیچھے سے میرا باپ آیا، اس نے میرے پیچھے سے اور مار کر کہنے لگا ظالم تجھے شرم نہیں آئی؟ میں نے کہا میں نے کون سی خطا کی ہے؟ میں اونٹ ذبح کر رہا ہوں، کیا میں نے اللہ کا نام نہیں لیا ہے یا میں نے رب کے نام کے بغیر ذبح کیا؟ میرے باپ نے کہا ظالم بات یہ نہیں ہے. کہا پھر کا دیکھتا نہیں ہے اونٹ کے بچے کو ذبح کر رہا ہے اور اونٹ سامنے کھڑا ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا تجھے نہیں دیکھتا دکھائی دیتا کہ جب تم نے بچے کو ذبح کیا ہے اس کے کٹنے کی تکلیف اس کے باپ کو اتنی ہوئی ہے کہ اس کی آنکھ سے خون کے آنسو بہ رہے ہیں، اس کے دل میں زخم بن گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں، جب وہ پھوٹے ہیں دماغ سے خون بہ رہا ہے. اللہ اکبر. کہ میں نے کہا تھا بابا کہ جانور کو بھی احساس ہوتا ہے. تب میرے باپ نے کہا تھا اگر احساس نہ ہوتا تو اس کی آنکھ سے خون کے آنسو نہ بہتے. کہتا جناب مجھے اس دن سے یاد ہے کہ میرے اونٹ کے دل میں زخم تھا، اس کا نشان تو ہوگا. حضرت علی نے اتنا سنا، اونٹ کا فیصلہ تو چھوڑا، فرمایا کوئی جائے میرے حسین کو بلا لائے. اللہ اکبر. لوگ دوڑے ہیں، آقا حسین کو بلا کر کے لائے. عمر شریف کا میں آقا حسین کی آپ کے قریب آقا حسین آئے. فرماتے شہزادے جس دن سے سیدہ کا وصال ہوا ہے آج تک علی نے کوئی حکم نہیں دیا ہے. اے حسین آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں. آقا حسین کہتے ہیں بابا مانگو نا، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں بیٹا حسین ذرا قمیص تو اٹھاؤ. اب آقا حسین نے قمیص اٹھائی ہے. اللہ اکبر. پورا شہر حیرت میں تھا. جیسی قمیص اٹھی ہے علی کبھی سینہ چوم رہے ہیں، کبھی بیٹے کے لبوں کو چوم رہے ہیں، کبھی ماتھے کو چوم رہے ہیں، سینہ چومتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. کہتے یا علی بات سمجھ میں نہیں آئی، فیصلہ اونٹ کا تھا، بیٹے کو چومنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا تم نے نہیں دیکھا وہ اونٹ تھا، یہ میرا حسین ہے. اس کے سامنے ایک بچہ کٹا، اس کے دل پہ زخم آ گئے. میرے حسین کے سامنے تو 71 لاشیں پڑی ہوں گی، اس دن کوئی چومنے والا نہیں ہوگا، اس لیے آج علی چوم رہا ہے. اللہ اکبر. سب لوگ حیرت میں تھے. کالی کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ جانور ہے جس کا کلیجہ پھٹ گیا، یہ حسین ہے جو 71 لاشیں اٹھا کے بھی رب کا شکر ادا کرتا نظر آئے. وہ حسین کا جگر تھا. اللہ اکبر. ایک دن تھا کہ علی سینہ چھوڑ کر نکال رہا ہوں. سب نے کہا حسین یہ نہ کیجئے، جو جگر آپ کے پاس ہے وہ جگر میرے پاس تنہا باقی ہے. شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں. اگر میں بات کروں مجھے بتایا جائے کیا حسین کا جسم جسم نہیں؟ کیا ان کے رشتے رشتے نہیں؟ مجھے سمجھاؤ کیا بیٹے کے جگر سے پرچی نکالتے ہوئے حسین کو درد نہیں ہوا؟ کوئی دوسری زینب نظر نہیں. وہ حسین کا جگر تھا جو برداشت کیا. ورنہ جب پرچی نکالنے کی باری آئی اور یوں پکڑی پرچی زمین کانپ گئی تھی. زمین نے کہا تھا حسین کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹے کے جگر سے پرچی نکال رہا ہوں. زمین نے کہا تھا حسین یہ نہ کیجئے، جو جگر آپ کے پاس ہے وہ جگر میرے پاس ہے. سنیں میرا حسین حسن کو بھی مصطفیٰ نے سیدہ زینب بہنیں کبھی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا. بریلوی سنی ہیں، حسن والے بھی ہیں، حسین والے. فاطمہ زہرا کے گوشت کی فاطمہ، اللہ حسن والے بھی ہیں. خدا کی قسم کائنات میں کوئی دوسری زینب نظر نہیں. آقا حسین کی کمائی کربلا میں کوئی دوسری زینب نظر نہ کی آتی. حسن کی بھی کمائی کربلا میں. ایک بات اور گزارش کروں میں آپ سے. آقا حسن کا صرف ایک بیٹا نہیں، اکثر جلسوں میں 4 بیٹے کربلا میں. آقا حسن کا تذکرہ لوگ اس لیے نہیں کرتے. 4 بیٹے انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے خدا کی قسم میں کہتا ہوں ظالموں تم نہیں جانتے.
تم نہیں جانتے خدا کی قسم اگر حسین کو کاندھے پہ مصطفیٰ نے بٹھایا گیا نا تو پھر حسن کو بھی مصطفیٰ نے کاندھے پہ بٹھایا. یہ ہے آقا حسن کے شہزادے. بریلوی سنی ہیں, ہم حسن والے بھی ہیں حسین والے ہیں. حسین کو مجبور بھی نہیں مانتے. ہاں ہم حسن والے بھی ہیں حسین والے بھی ہیں. اور سنیں صرف آقا حسین کی کمائی کربلا میں نہیں لگی, آقا حسن کی بھی کمائی کربلا میں لگی. شاباش. دوسرا آقا حسن کا صرف ایک بیٹا نہیں, 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. حسین 4 بیٹے اور رہ گئی بات قاسم کی. خدا کی قسم کربلا کو ذرا قریب سے دیکھو تو قاسم کون ہے جن کی کفالت حسین نے, جن کی پرورش سیدہ زینب نے کی, جن کو تلوار غازی عباس نے سکھائی. یہ ہے آقا حسن کے شہزادے امت بچانے. اور سنیں ہم ہائے وغیلہ والے بھی نہیں, ہم حسین کو مجبور بھی نہیں مانتے, ہم حسین کو کمزور بھی نہیں مانتے. اس لیے کہ جب آقا قاسم نے ارزق کے 4 بیٹوں کو کاٹا تھا تو ٹیلے پہ غازی عباس تھے. پہلا کاٹا کہا شاباش, دوسرا کاٹا پھر کہا شاباش. جب 4 بیٹے کٹے آواز دے کے کہا تھا حسین جی غازی کا ذرا ٹیلے پہ آ میرے قاسم کی شجاعت کو دے. حسین ٹیلے پہ آئے, سامنے ارزق تھا, پلک چھپکے تلوار اٹھی, گردن الگ تھڑا لگتا. جانتے ہو میرے حسین نے کہا قاسم بس کر, کہے شجاعت دکھانے نہیں آئے ہیں, یہاں ہم مصطفیٰ کی امت بچانے کے لیے آئے. اگر میرے حسین نے تنخواہ قاسم کو نہ روکا ہوتا, 22,000 کی اوقات کیا کہ اگر 22 لاکھ بھی ہوتے قسم خدا کی گاجر مولی کی طرح الگ الگ ٹکڑوں میں پڑے ہوتے. ایسا مت کرنا, بیان کرنا, دفاع کرنا. غازی عباس کو شہید ہوتے سب نے سنا, مشکیزہ اٹھاتے سب نے سنا. جب آپ اصلی تاریخ سنے پہ بیٹھتے تھے تو آپ کے پیر زمین پہ لگا کر فدا کی ہو, اور اس نے دکھا ہو کہ چاہتے ہوئے عباس نے تلوار چلا. نہر فرات میں گئے, بولے گئے کہ نہیں, گئے. لیکن جب سوار ہوئے گھوڑے پہ تلوار نکالی, حسین نے فرمایا تھا میرے غازی تلوار کیوں نکال رکھے, کا حضور پہرا تھا نہر فرات. فرمایا خبردار تلوار نہ چلا. جی کیوں؟ جب مورخ کل تاریخ لکھے گا وہ لکھے گا کہ علی کے بیٹے پانی کے لیے لڑتے ہوئے مرے. ایسا مت کرنا, صرف دفاع کرنا, پہل نہیں. ورنہ جانتے ہو غازی عباس کی لمبائی کتنی تھی. جب آپ اصلی نسلی گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو آپ کے پیر زمین پہ لگا کر, جب آپ سوار ہو کے چلتے تھے تو جانتے وہ ذات عباس کی ہوتی تھی, جلوے علی کے نظر آیا. یہ شان تھی غازی عباس کی. اللہ اکبر. تنہا سونے میں ہاتھ سے علی کی ہے سر پہ امامہ بھائی آج تک نماز کو حسین کی ذات میں لگا کے بیٹھے. آج آپ لگی چوک گئے سیدہ زینب نے بھائی کا خیر کو ابھی ابھی ضرور تھا منیشیے. اس کا میں انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو نہ. حسین پریشان نہ ہو, کچھ دیر کی بات ہے, حوض کوثر سے ملاقات ہونے والا. اللہ اکبر. بڑی لمبی ہو جائے بس میں بتانا چاہتا ہوں اسی نے وہ وقت دیا تھا میرا حسین آج بھی کٹنے والی سجدہ ادا کروں گا کہ قیامت تک نماز حسین لوٹ کے آیا تھا. آج کی نسل ایسا سجدہ کیا, آج تک نماز کو حسین کی ذات ہے, دوا نہیں شفا آج تک نام ہے. اس کی ضرورت پر علی شیر خدا کو ناز, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے, اس کا میں انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اس نے وہ سجدہ جس پر پھر مقتل شام غریب اللہ سلام مطلب کیا کہ آج بھی خدا کاٹنے والے کٹ گئے, کٹنے والے آج بھی زندہ, آج بھی کٹنے والے زندہ. دنیا کے کونے کونے میں چلے جاؤ گے سید زیادہ سے
ایک بیمار لوٹ کے آیا تھا، خدا کی قسم آج ان کی نسل سارے زمانے کو شفا بانٹ رہی ہے، دوا نہیں شفا بانٹ رہی ہے، یہ ان کے گھرانے شاہ غریب باپ آپ نے کئی بار ثبوت دیا، بہرا دیا تاکہ کوئی جانور لاشوں کے ٹکڑے اٹھا، جب رات کے 2 حصے رات کا 2 حصہ ڈالا، 2 حصے گزرے ہماری اپنی زبان کا اچھے پانی قبول کر لو، آپ پانی کی ہوا منسوخ سے باز ہے تو باہر نہیں جہاں آپ کا سب قریب سے دیکھا کوئی خاطر میں سے پردے پردہ نہ چلا، تلاش کیا کہیں نہ ملی، پریشان ہو گئی، آواز دی سمینا مقبل سے آواز آئی کیونکہ میں یہاں ہوں، آپ کے جانے کے بعد کا دیکھا بیٹی باپ سب آپ نے فرمایا اب ہمیں وہ یار باپ بیٹی کا پیار بڑا انوکھا ہوتا ہے، اب ہمیں پانی سے نفرت ہو گئی یار ہوتا ہے سیدہ، میرے شوہر نے آپ کے بھائی کی قدموں پہ جان دے کر کے اپنی زندگی کی غلامی کا ثبوت دیا، میں پانی لائی ہوں میرا پانی قبول کرنے، اللہ اکبر سیدہ زینب نے انکار کیا، تو جانتے ہو سادات اکرام جانتے ہیں کسی بھی سید کو اگر حضرت فاطمہ کا واسطہ دو تو کبھی ڈالا نہ چکتے ہیں، خاتون نے کہا زینب تمہاری اپنی کا واسطہ ہو یہ پانی قبول کر لو، آپ نے کہا ٹھیک ہے پانی دیا، دینے کے بعد اٹھی وہاں گئی جہاں پہ سیدہ سکینہ کو لٹا کر کے آئی تھی، جا کے دیکھ حضرت سکینہ کا پتہ نہ چلا، تلاش کیا کہیں نہ ملی، پریشان ہو گئی، آواز دی سکینہ مقتل سے آواز آئی کیونکہ میں یہاں ہوں، آپ کے جانے کے بعد کا دیکھا بیٹی باپ سر پر پیر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے، وہ یار باپ بیٹی کا پیار بڑا انوکھا ہوتا ہے، بڑا نرالا باپ بیٹی کا پیار ہوتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کربلا کوئی من گھڑت کہانی ہے یا صرف مون بنانے کے لیے داستان لکھی گئی ہے، خدا کی قسم پردیس جاتا ہو، جو لوگ پردیسی ہیں وہ میری بات سمجھتے ہوں گے، جب پردیس جاتے ہیں تو بیٹیاں رستہ روک لیتی ہیں، قدیم پا واپس کب آنا ہے، اس وقت مشکل ہوتا ہے بیٹیوں سے نظریں چرا کے جانا، جب بیٹیاں ہاتھ پکڑ کے پوچھتی ہیں بابا کب تک واپس آؤ گے، تب لگتا ہے کہ یہ راستہ کیسے پار کیا جائے، اور یار جو پردیس رہتے ہو انہیں تو پتا کہ جب بیٹیاں فون کر کے کہتی ہیں تیرے بغیر دل نہیں لگتا ہے، تب جی چاہتا ہے مالک پر دے دے، اڑ کے جائیں بیٹی کے پاس پہنچ جائیں، اللہ اکبر کی پیار ہوتے ہیں بیٹیوں کے، یہ عجیب پیار ہوتا ہے بیٹیوں کا، عمر بن سعد سے ابن یزید نے پوچھا تھا یا عمر بن سعد اتنا بتا کربلا کی اتنی بڑی جنگ ہوئی اس میں اتنے شہید ہوئے ہیں کیا تجھے ایک بار بھی حسین پر رحم آیا کہ نہیں، اس نے کہا پوری جنگ میں صرف ایک مرتبہ مجھے حسین پہ ترس آیا تھا، کہا کس وقت کا جب حسین سواری سے نیچے اترے تھے اس وقت ان کی بیٹی دوڑ کر کے آئی، گلے میں ہاتھ ڈالا تھا، اپنے باپ کے ماتھے کے زخموں کو صاف کر رہی تھی، کہ اس وقت مجھے رحم آ رہا تھا، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حسین کی بیٹی کبھی باپ کے لبوں کو چوم رہی ہے کبھی ماتھے کو چوم رہی ہے، اللہ اکبر کا پھر حسین کہتے ہیں وہ ظالم نظریں پھیر لے، میں اپنی پردے والی بیٹی سے مل رہا ہوں، وہ حیا نہیں چاہیے، اگر میلوں کے نام پر تیری میری بیٹیاں بے پردہ نکلتی ہیں تو بتا زینب کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی، سکینہ کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی، ایسے جنگ کے ماحول میں جب چاروں طرف سے تیر چل رہے تھے، دشمن محاسبہ کیے ہوئے ہیں، اس وقت بھی پردے کا اتنا لحاظ، فرماتے نظریں پھیر لے، میں اپنی پردے والی بیٹی سے مل رہا ہوں، کہتے میں نے اتنا سنا، میں نے چہرہ تو پھیر لیا لیکن پھر بھی ترچھی نگاہوں سے حسین کی بیٹی کو دیکھ رہا تھا، کا عجیب منظر تھا، ایک پردے والی خاتون آئی، اس نے آنے کے بعد حضرت زینب کا ہاتھ چھٹانا چاہا، کا عجیب منظر تھا، ایک ہاتھ چھٹاتے تھے تو سکینہ دوسرا ہاتھ ڈال لیتی تھی، جب اس ہاتھ کو چھٹایا جاتا تھا تو یہ ہاتھ ڈال لیتی تھی، کہتے بڑا مشکل منظر تھا، اس وقت جب باپ بیٹی کی جدائی تھی، اللہ اکبر وہ کیسا منظر تھا، حضرت زینب نے کہا بیٹی تم یہاں کیوں آ کے سو گئی، کہتی پھوپھی آپ کو تو پتا ہے مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، جب رات کو میری آنکھ کھلی میں نے آواز دی بابا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، اتنے میں کسی نے کہا تھا آ بیٹی تجھے سینے سے لگا کے سلا دوں، کہتی میں نے دوڑ لگائی، کہا بیٹی بتا تو سکی کہاں تو قتل جو قتل ہوئے ہیں ان کے سر بھی نہیں ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تیرے باپ کا لاشا ہے، سیدہ سکینہ نے کہا تھا امی جان پتا تو نہ چلا، کہا پھوپھی جان لیکن بات یہ ہے جب میں قریب آئی میں نے کہا کہاں ہو مجھے بتاؤ تو سکی، کہا کسی نے بازو اٹھائے، کہا جب میں قریب گئی میں نے جا کے کیا دیکھا یہ بدن میرے باپ کا ہے لیکن میں سینے پہ سر رکھ کے سونے والی، آج جب سینے پہ لیٹنا چاہا اتنے سخت میرے باپ کے سینے پہ تھے، اللہ اکبر کہ لیٹنے چکانا تھی، میں نے قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی، پھوپھی نے کہا چل بیٹی یہ
پانی پی لیجیے. اللہ اکبر. اب اس گھرانے کا صبر دیکھو. او بھائی بھائی کا حق مارنے والوں, اپنوں کو اٹھا کے جیل تک لے کے جانے والوں, انچ انچ زمین کے لیے اپنوں کا گلا کاٹنے والوں, اپنے آپ کو علی والا کہلاتے ہو, ان کے گھرانے کی شان تو دیکھو. ہم دوسرے کے چھیننے پہ لگے ہیں لیکن ان کی ہلکی سخاوت دیکھو. حضرت زینب نے کہا تھا لو سکینہ یہ پانی پی لو یار, 3 دن کی پیاس ہے, سارے لوگ نظروں کے سامنے شہید ہوئے ہیں, اگر پانی پی کے اتنی شہادتیں دیکھ لے تو حلق سوکھ جاتا ہے. جن کے گھر میں 3 دن کی پیاس تھی حضرت زینب نے کہا تھا لو سکینہ یہ پانی پی لو. حضرت سکینہ نے کہا تھا پھوپھی آپ کیوں نہیں پیتی؟ حضرت زینب نے کہا بیٹی جس گھر میں بچے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیا کرتے ہیں. کہا یہ صحیح ہے, کہا یہی قاعدہ ہے. حضرت سکینہ نے پیالہ لیا, توڑ لگائی. سیدہ زینب کہتی ہے بیٹی کدھر جا رہی ہو؟ کہا بھی آپ نے کہا ہے جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے. فرماتی ابھی تو مجھ سے چھوٹا میرا اصغر پیاسا ہے, پہلے اسے پانی پلاؤں گی اس کے بعد میں پانی پیوں گی. یہ کہتے کہتے ٹھوکر لگی, پانی زمین پہ گرا, آسمان سے آواز آئی سلام علی صبر سکینہ, سلام علی اہل بیت محمد. اے سکینہ تیرے صبر کو سلام, نبی کے گھر والوں تمہاری عظمتوں کو سلام. سارے بولے 72 اب اسے سن کے یہ نہ کہے مجبوری تو خدا کی قسم تجھے اختیار بتاؤ. جب یہ قافلہ کربلا سے چلا پوچھو ہی غلام کے 72 میزوں پر 72 سال کتنے نیند آ رہی ہے تو پھر مت بولی. 72 نیزوں پہ 72 سارے بولے 72 سر, 64 عورتیں, 26 بچے, ایک زین العابدین. سمجھ گئے؟ 72 نیزے, 72 سر, 64 عورتیں, 26 بچے, ایک امام زین العابدین. اور تاریخ میں سب سے پہلے بیڑی جس کے لیے بنی وہ حسین کے بیٹے کے لیے. پیروں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں ہتھکڑی, گلے میں تو اتنا وزنی تھا. زبان امام سجاد زبانوں کی جاری سے چل رہے تھے جیسے نمازی رکوع میں ہوا جاری قرآن. یہ وزن تھا. راستے سے گزرے, جب ایک بستی میں پہنچے ایک راہب نکلا, کہنے لگا بے قصور قیدی میرے حق میں دعا. سنیں بے قصور قیدی میرے حق میں دعا کرتا. سمجھ سکتے آپ فرمانے لگے تجھے کیسے پتا میں بے قصور؟ اللہ اس نے کہا میری سے کسی ظالم مسلمان کا قیدی کا کیا لگا؟ میری کتاب میں مقرم کے دن کوئی دعا جمعے کا دن ہوتا قادسیہ کا چوک ہو, 72 نیزوں پہ 72 سر ہوں, ان سروں میں محفوظ زبان ہوگی, ان زبانوں پہ جاری قرآن ہو. زبانوں پہ جاری قرآن ہوگا. جس کے حق میں یہ اٹھا دے گا اللہ اس کی دعا خالی نہیں. کہنے لگے اللہ کبھی کسی سرنڈر کیوں نہیں کر دیتے؟ سمجھ سکتے ہو قید کی صحبت. اللہ کبھی اسے کسی ظالم مسلمان کا قیدی نہ بنانا. اس نے کہا یہ کون سی دعا ہے؟ یہ بھی کوئی دعا؟ فرمانے لگے کہ سب سے بڑی ہم تب کہے تب میں سمجھا حقانیت تب جائے گی. آپ کب تک برداشت کرو گے جب تک مصطفیٰ کی امانتیں ان کے مدینے تک نہیں پہنچا دیں گے. اسی طرح ظلم برداشت کرتے ہیں. کمر پہ کوڑوں کے سرخ نشان کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب سے سفر شروع ہوا ہے ان لوگوں کے ظلم کے کوڑے کا سرنڈر کیوں نہیں کر دیتے؟ باقیوں کے سرنڈر کرتے تو تب کرتے جب یہ 72 سر سلا. ہم نے تو 72 دے دیے, سر نہیں جھکایا.
فرماتے ہیں اگر ہم سرنڈر ہو گئے حقیقت سرنڈر ہو جائے. اگر ہم دب گئے حقانیت تک جائے گی. کہا کب تک برداشت کرو گے؟ کہا جب تک مصطفیٰ کی امانتیں ان کے مدینے تک نہیں پہنچا دیں گے اسی طرح ظلم برداشت کرتے رہیں. آگے آگے بستی بستیوں میں سجاوٹ دھوم منائی جا رہی تھی. آج باغیوں کے ساتھ لائے جا رہے ہیں. آگے آگے گلیوں میں انتظار کرتے تھے. بس دیکھتا رہ گیا. روز تماشے اللہ اکبر. ان کے پیچھے ان کے پیچھے قاسم عباس سب سے پیچھے اسے ڈھول کی آواز آئی. اس نے بچے سے کہا جب پورا میرے پاس اس کے پیچھے بچے نے کہا سب سے آگے ڈھول. بچے نے کہا بابا برات آ. اشارہ نے کہا ٹھیک جب دولہا قریب آئے تب اشارہ کرنا پھر بھیک مانگوں گا. اس لیے کہ دولہا کی جب کوئی اتارن مانگے علی کی خیرات پھر تھوڑی نہیں ملتی. نبی کا سب دولہا ہے تب بتانا. بچہ ڈھول دیکھ کر اچانک سواری روک دے کے بعد سر دے کے بعد بچہ بابا علی کا نام سنا ہے. بڑے بس دیکھتا رہ گیا. کا نام سب سے آگے میرے امام سے کہتے ہیں فضا اس سے ان ان کے کے پیچھے پیچھے پر باپ کا نام لے. ان کے پیچھے قاسم عباس کے سر پھر مان سب سے پیچھے اس نے کہا علی کا صدقہ دو نبی کی خیرات دو. پھر قادرہ پھر کہے 3 مرتبہ کہا اللہ اس کے پیچھے بتانا تھا مانگنا کیا ہے. اللہ اکبر کا چاہتے کیا ہو جیسی سوال چاہیے. آپ نے بچے کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا اشارہ کیا خیرات چاہیے علی کی بھیک چاہیے. تو جو سب سے پہلے پیچھے سواری آ رہی ہے اس نے کہا ہے کوئی حال کی سکینہ ہے جو مجھے علی کی خیرات دے شان کی جگہ سے مٹی علی کا صدقہ دے پوری ہو جائے گی. اتنا سنا سیدہ زینب نے کہا سواری روک دو. آج بڑے دنوں کے بعد اپنے بابا علی کا نام سنا ہے. بڑے دنوں کے بعد نانا نبی کا نام سنا ہے. آپ فضا سے کہتے ہیں فضا اس سے کہو ذرا پھر سے میرے باپ کا نام لے. اللہ اکبر. فضا کہتی ہے ذرا پھر مانگ کیا مانگ رہا ہے. اس نے کہا علی کا صدقہ دو نبی کی خیرات دو. پھر کہا ذرا پھر کہے 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر. اسے پتا نہ تھا معاملہ کیا ہے. اللہ اکبر کا چاہتے کیا ہو کہا کہ بھیک چاہیے. آپ نے بچے کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا اگر تجھے خیرات چاہیے علی کی بھیک چاہیے تو سن جو سب سے پہلے پیچھے سواری آ رہی ہے اس سواری پہ 7 سال کی سکینہ ہے. چاہ اس سواری کے قدموں کے نشان کی جگہ سے مٹی ہٹا لے تیری ضرورت پوری ہو جائے گی. بچے نے بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور اس سواری کی طرف دوڑا جس پہ حسین کی سکینہ بیٹھی تھی. جانے کے بعد اس نے نشان قدم سے مٹی ہٹائی. کیا دیکھتا ہے سونے کا ڈھیر نکل آیا ہے. کہتا بابا اتنی بھیک مل گئی ہے اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ کہ یہ جو خاتون گئی ہے یہ بتا کے گئی تھی کہ مٹی ہٹا ضرورت پوری ہو جائے گی. کہا مٹی ہٹائی ہے تو سونا نکل آیا ہے. بوڑھے نے کہا چھوڑ دے سونا اس کے پاس لے کے چل جس نے یہ پتہ بتایا ہے. کہا کس لیے؟ کہا تو نہیں جانتا یہ جو گزر کے گیا ہے یا تو علی کی بیٹی گزر کے گئی ہے یا پھر نبی کی شہزادی گزر کے گئی ہے. اور ہوتا ہے مقام امتحان اور دیکھ لیے تو اجمیر میں تھے ایک کاسے میں پورا سارا امتحان دیکھنا تو کربلا میں یا تو علی کی بیٹی گئی ہے یا پھر نبی کی بیٹی گئی ہے. علی کوزے کوسر کے بھائی پیاسے گئے علی کوزے کوسر کے خاندان والے پیاسے گئے. سونا ہو پیاسے نہیں گئے کہ تم مجبور کہہ سکو دن کو رات کہتے تو رات تاکہ دین کے لیے رہنا پڑ جائے تو پیاسے رہ جائے. پوچھنا چاہتا ہوں نبی کے دین پہ کوئی آنچ پانے زبان نکال کے کہتے ہیں علی پاور میں تھے تو پانی کیوں نہیں مانگا. میں کہتا ہوں گدھے مقام شان اور ہوتا ہے مقام امتحان اور ہوتا ہے. شان دیکھنی ہے تو اجمیر میں دے ایک کاسے میں پورا ساغر. صبر کو بھی امتحان دیکھنا تو کربلا میں دے. مالک حوض کوثر کے بیٹا پیاسا گیا
मालिक हौज़े कौसर के भाई प्यासे गए, मालिक हौज़े कौसर के कान वाले प्यासे गए। खुदा की कसम इसलिए प्यासे नहीं गए कि तुम मजबूर कह सको, इसलिए प्यासे गए हैं ताकि दीन के लिए प्यासा रहना पड़ जाए तो प्यासे रह जाना, लेकिन नबी के दीन पे कोई आँच आने नहीं देना। सब्र, खुदा की कसम ये वो घराना है जहां सब्र को भी अपने ऊपर फख्र होता, जहां सब्र को भी अपने ऊपर फख्र होता। सही पूछो, मुतलकन सब्र बोला जाए तो करबला याद आता है। मुतलकन सब्र बोला जाए तो करबला याद आता है। अगर सब्र को बिछा दो तो हुसैन बनता है, अगर हुसैन को समेट दो तो सब्र बनाता है। सारे कहते या हुसैन, जो बैठे वो भी बोले और जो खड़े वो भी बोले, यार सगा कोई सी भी हो, महफिल तो पूरी जीवान बाबा की है। सब कट गए लेकिन अभी हाथ अरे उनकी महफिल है, जगह नहीं मिली, सारे सारे खड़े होकर कहते या हुसैन। अल्लाह सलामत करके जरा सारे कहते हैं या हुसैन। जमातों में आपके मजलिस में कुर्सियां खत्म हो चुकी हैं, जो जहां खड़ा है यार जिक्र हुसैन खड़े होके सुन और फिर जाके माँ के तलवे चूम, कहना माँ दूध का कमाल था। सब बैठ के हुसैन का जिक्र सुन रहे थे, मैं खड़े होके हुसैन का जिक्र सुन के। बेटी सुबह से शाम तक यजीद के दरबार में खड़ी, हुसैन वाला 2 घंटे उनकी महफिल में खड़ा नहीं रह सकता। सारे कहते या हुसैन, जो बैठे वो भी बोले और जो खड़े वो भी बोले, यार जगह कोई सी भी हो, महफिल तो पूरी दीवान बाबा की है। सारी उनकी महफिल है, तो जिसे जगह नहीं मिली वो भी खड़े होकर कहते या हुसैन। इससे पूछ लिया तवज्जो करें, ये काफिला चलाना तो चलते चलते काफिले में लाया इसको जो सबसे आगे लाने यकीन वाला तुम्हारे काफिले में जमात उसमें काम तो क्यों का नायक और उसे किसी जानवर किसी कीड़े ने काट दिया, मैं चाहती हूँ उसकी जिंदगी बच जाए। अपनी गोद में था, उसने कहा 7 बेटियों का साथ ये सब ले ले मेरे बेटे के लिए कोई इलाज कर। मालूम उसने कहा मैं तो अपनी ये जो बेड़ियां पहन के आ रहा हो सकता ये हकीम, इसने मजाक में कहा, इससे पूछ लिया हकीम होगा। पूरी गई कहने लगी कर दी वो हकीम आप इसको फरमाने लगे माँ मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, मेरा घराना हकीम वाला है। पहली बार चला मेरा घराना यकीम वाला, फिर मेरे बेटे को ठीक कर देगा। उसने माँ आज इजाजत ले लूँ तो काफिर तेरी कहीं जाके कहने लगी उसने कहा जितना सोना है सब देना पड़ता। पैरों पे डाली भेड़िया बह गई, वो हाथ लगाया गले का तोक बह गया। माजरत के साथ मानने लगा इसको नहीं कर सकता, इसलिए बताओ कब बस में मौजूद फंसी हो जाता था। बाप को बोला ऐसे होता था, उसने कहा कि साथ से मेरे सब ले ले मेरे मुस्तफा का नाम मेरे साथ। अल्लाह अकबर। उसने कहा ठीक है अगर दाऊद होकर के नबी का नाम ले फेंकी ऐसे चाबी। कहने लगा सज्जाद अगर तुमने हमारी बात मानी होती तो इतने डाल दे तो लोहा के बेटे को पहली बार जला ला। समझ में बात फरमाने लगे जालिम ये तेरी सोच है, बेड़ियों ने रोक तुम्हारी चाबी रख अपने पास, हमें तेरी चाबी की जरूरत है। कब क्या करोगे? कहा आपने क्यों निगाह डाली जो हथगड़ी थी ना पानी की तरह बह के जमीन पे गिर जाए। पैरों पे डाली भेड़िया बह गई, यूं हाथ लगाया गले का तोक बह गया। फरमाने लगे मालूम नहीं है हजरत दाऊद लोहा पकड़ते थे तो पानी हो जाता था। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो पानी ऐसे होता था कि जब वो लोहा पकड़ते थे उससे पहले मेरे मुस्तफा का नाम लिया करते थे। अगर दाऊद होकर के नबी का नाम ले तो लोहा पानी बन जाए। अली का बेटा नबी का बेटा नबी का नाम लेके नजरें डाल दे तो लोहा पानी नहीं हो सकता। समझ में बात नहीं आती। अब जरा सुने, रह गई हो खड़ी बेड़ियां, उसी से वो
قاہت کر جو یہ تھا پیر پورا پھرا چڑھ کے پیر چلائی نظر آ رہا ہے، لکیر بنتی جا رہی تھی، گھر کے دروازے تک پہنچے، بوڑھی آگے آگے آپ پیچھے لگے، زخمی تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، جب پہنچے بوڑھی نے دیکھا دروازے پہ بیٹی کھڑی ہے، اس نے کہا ماں جس طبیب کو لائی ہے واپس کر دے، کس لیے جس کی وجہ سے طبیب کو لائی ہے وہ بیٹا ہی نہیں بچا۔ بوڑھی کی چیخ نکلی، رو کے کہنے لگی بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، جا طبیب باہر چلا جا۔ آپ نے فرمایا ماں یہاں تک بلایا ہے، دروازے کیوں نہیں ہمیں دیکھی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے، آپ دروازے کی بیٹھا پوری گئی یہ کام پیروں کی مرنے کے بعد سمجھ دو تین سے آ رہی ہے، آپ نے ہاتھ لگایا فرمایا ماں کھول کے دیکھ، روتے ہوئے دیکھا ساری جہاں سونا تو مدینے والی مٹی سونا بن چکی تھی، اتنا کہہ کے آنکھ چلنے لگے ماں روئے میں جانا چاہتا ہوں، جب آپ چلے تھا بھائی یاد آ رہا ہے مہربان ایک سوال رہ گیا میرا، تھا کون سا سوال؟ کہ یہ تو بتا دے کہ تیرے وہ جو اس کے بعد آپ کس کے تھے؟ آپ فرماتے تھا وہ میرے اپنوں چہرے سے کپڑا ہٹا کوئی سر میرے باپ کا تھا، کوئی سر میرے بھائیوں کا تھا، کچھ سر اس میں میرے خاندان کے تھے، کہانا لگے غلطی ماں تو اس سوال کا بھی جواب دیتا جا کہ تو نے میرا ایک تو زندہ کر لیا، کا بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا نہ کر سکا، آپ کہنے لگے ماں میری مجبوری ہے ورنہ میں بہت بھی زندہ کر لیتا، کا بیٹے کون سی مجبوری؟ کا ماں یہاں نہیں بتا سکتا، چل کے دکھاؤں گا، خاتون کا ہاتھ پکڑا، وہاں لائے جہاں دے دیتے مرنے کے بعد سمیت کے لے کے آ گئے، آپ نے ہاتھ لگایا فرمایا ماں کھول کے دیکھ، جب کھول کے دیکھا تو ساری مٹی سونا بن چکی تھی، مٹی سونا بن چکی تھی، اتنا کہہ کے آپ چلنے لگے ماں اجازت دے اب میں جانا چاہتا ہوں، جب آپ چلے خاتون دوڑی کہنے لگی مہربان ایک سوال رہ گیا میرا، کہا کون سا سوال؟ کہا یہ تو بتا دے کہ تیرے وہ جو نیزوں کے سر تھے کس کے تھے؟ آپ فرماتے ماں وہ میرے اپنوں کے سر تھے، اس میں کوئی سر میرے باپ کا تھا، کوئی سر میرے بھائیوں کا تھا، کچھ سر اس میں میرے خاندان کے تھے، پوری کہنے لگی غلطی معاف ہو، تو اس سوال کا بھی جواب دیتا جا کہ تو نے میرا ایک تو زندہ کر لیا، اپنے 72 زندہ نہ کر سکا، آپ کہنے لگے ماں میری مجبوری ہے ورنہ میں 72 بھی زندہ کر لیتا، کہا بیٹے کون سی مجبوری؟ کہا ماں یہاں نہیں بتا سکتا، چل کے دکھاؤں گا، خاتون کا ہاتھ پکڑا، وہاں لائے جہاں نیزے پہ حسین کا سر تھا، وہاں کھڑے ہوئے جس جگہ نیزے پہ سر تھا، آپ آقا حسین کے پیچھے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے بابا وہ قرآن پڑھ کے سناؤ جو پورے سفر تم نے زین العابدین کو پڑھ کے سنایا ہے، اتنا کہنے کی دیر تھی، نیزے پہ سر حسین گھوما، رک گیا زین العابدین کا، میرے حسین کے لب ہلے گئے، آواز آنا شروع ہوتی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اتنا پڑا حسین نے، امام زین العابدین کہتے ہیں ماں اب تو سمجھ گئی ہوگی، کہا بیٹے اب بھی نہیں سمجھی، اب ہر سنی بولے گا، آپ نے کہا تھا ماں سن جو پہلے سے زندہ ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں کیے جاتے ہیں، زندہ وہ کیے جاتے ہیں جو پہلے سے مر جایا کرتے ہیں۔ اللہ سلامت بھائی تب امام سے چھال میں کہا زندہ ہو پہلے سے زندہ ہوتے ہیں وہ زندہ بولیں یار وہ زندہ نہیں کیے جاتے۔ اللہ اکبر، پورے قافلے کو لے کے یزید کے دربار شام سے مدینے تک اپنی سرپرستی میں لائی اور مدینہ شریف پہنچ کے سلام جار نظام مجھے پتا ہے آدمی کا مزاج فرمانے لگا بھائی مجھے بھی پتا ہے کچھ جانتی ہو لیکن صرف تصدیق کرانا مسکراتے رہے، اس کے بعد لگاتے رہے، بچوں سے کربلا زندگی کا سارا حسین چمن رہا، پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر اسی آگے پر بھی ملاقات ہوگی، کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لانی ہے، خوش رہو بیٹی کو دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ اللہ صبر کا نبی کو بھی ساتھ ہے، جو کٹ گئے وہ آج بھی زندہ ہیں، جو کاٹنے والے تھے وہ کل ہی مر چکے۔